خیبر کے اندر جب علی نے تلوار اٹھائی ہے تو مولا کائنات نے نہ وہاں بچوں کو قتل کیا، نہ وہاں درختوں کو کاٹا، نہ وہاں کسی معاملات میں کیا. جنہوں نے تلوار اٹھائی علی اس سے لڑے، اور جو اسلام کے لیے، اسلام کے لیے، صرف اسلام کے لیے. اور یہ میں ابھی بات کر رہا تھا جنگ خندق کی، جسے غزوہ احزاب میں جو ہوا، تو وہاں جو مولا کائنات نے عمر ابن ود کو جو قتل کیا ہے، تو اس کی بہن جب آئی ہے، تاریخ ابن ہشام نے غالباً اس کو لکھا کہ جب اس کی بہن آئی تو بہن نے جب لاشی کو دیکھا تو کہا کہ میں اپنے بھائی کی لاش پہ گریہ کروں یا جس نے قتل کیا میں اس کی تعریف کروں. جس نے قتل کیا میں اس کی تعریف کروں. کہا اس لیے کہ جو آتا تھا جنگ کرنے، جب بھی زمانے کا دستور تھا، وہ نہ صرف قتل کرتا تھا بلکہ لوٹ کے لے جاتا تھا اور لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کرتا تھا، لاش کی بےحرمتی کرتا تھا. یہ کیسا قاتل تھا کہ جس نے قتل کیا، تلوار بھی چھوڑ دی، بھالا بھی چھوڑ دیا، قیمتی نیزہ بھی چھوڑ دیا، زرہ بھی چھوڑ دیا، جو لینا تھا وہ لے کے چلا گیا، اللہ کی خاطر تلوار اٹھا کے چلا گیا. یہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم ہے. یعنی کہ مولا کائنات نے جگہ جگہ مجھے سمجھایا، مجھے بتایا. آج اس زندگی کے اندر اچھا بحیثیت باپ اب یہ بھی تو دیکھیں، بحیثیت شوہر یہ بھی تو دیکھیں، بحیثیت دوست یہ بھی تو دیکھیں، بحیثیت آقا یہ بھی تو دیکھیں. آپ کسی سے پوچھیں، بلکہ میں چاہتا ہوں تصور کے اندر میں پوچھتا ہوں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیے علی کیسے ہے. کبھی تصور میں جا کے تو مجھے لگتا ہے دربار رسالت سے آواز آتی ہے، علی میرا امتی ہے، علی میرا بھائی ہے. کائنات میں کوئی رسول کو بھائی کہہ دے تو یہ توہین کے زمرے میں آ سکتا ہے. یہ کائنات میں صرف علی کا اختیار ہے، انت فی الدنیا والآخرہ، کہ تم دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو. ٹھیک ہے، تو علی جیسا بھائی کوئی نہیں. صحیح ہے. اب آئیے چلتے ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے. یہ بتائیے علی کیسے؟ کہا علی زمانے کا بادشاہ ہے، ولیوں کا امام ہے، مگر علی سے اچھا کوئی شوہر نہیں. کوئی جا کے پوچھے بی بی زینب سے اور امام حسن امام حسین سے، یہ بتائیے علی کیسے ہیں؟ کہا علی زمانے کے امام ہیں مگر ان سے اچھا کوئی باپ نہیں. جا کے پوچھے کوئی قمبر سے کہ علی کیسے ہیں؟ کہا علی زمانے کے بادشاہ ہیں مگر علی سے اچھا کوئی آقا نہیں. اور میں آج جا کے کہتا ہوں زمانے کی عدالت سے، آپ بتائیں، کہا علی سے بڑا کوئی عدالت میں قاضی لکھنے والا کہیں جا کے پوچھے جرنیل سے، وہ کہیں گے علی سے بڑا کوئی شجاع نہیں. یعنی علی جس میدان میں جاتے ہیں اس میں کمال نظر آتے ہیں. اور علی کا مطلب ہوتا ہے بلندی. اور یہاں ایک وظیفہ دینا چاہوں گا، علی کے نام کو یاد رکھو، علی کی سیرت کو اپنا لو، اللہ تمہیں زمانے میں ممتاز کرے گا اور آخرت کے دن بھی ممتاز کرے گا. آج میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کس طرح محبت تھی. جب مولا کائنات گھر آتے تھے تو ساتھ میں مل کر کام کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے شادی کی فوراً بات کہا تھا، فاطمہ گھر کے کام تم کرو گی اور علی تم گھر کے باہر کے کام کرو گے. تو یہ اخوت، یہ پیار، یہ جذبہ ہے. ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. سر آپ جو بار بار شکوہ کرتے ہیں نا کہ سر تبدیلی کیسے آئے گی، سر ایسے آئے گی کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں. علی سے زیادہ کوئی مصروف تھا؟ حضرت جس طرح فرما رہے 4 سال دور خلافت ہے، مگر حسن کو بھی ٹائم دیا، حسین کو بھی ٹائم دیا، اور حسین کی تربیت اور حسن کی تربیت ایسی کی کہ جب باپ کا خون زمین پر آ رہا ہے وہی بیٹا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے. باپ کی جان کا وقت ہے اور بیٹا سجدے میں اللہ کے حضور اللہ کو منا رہا ہے. یہ مجھے علی نے سمجھایا کہ جہاں باپ، یا مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا آخری وقت میں بھی علی نے بتا دیا کہ دیکھو باپ آئے یا ماں آئے، مگر جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہو تو صرف اللہ کی ذات کو دیکھنا. سبحان اللہ. بالکل جی. ایک جملہ بس جملہ کہہ دوں گا پلیز. یہ پوری اگر حضرت علی کی وصیت پڑھی جائے جو اس آخر وقت میں کی ہے، 8-10 جملے ہیں، وہ پوری وصیت بھی اسی اس کے اوپر ہے. وہاں کوئی جائیداد کا بٹوارا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے. ساری یہی ہے کہ اسی بیکم تقویٰ، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، یتیموں کا خیال رکھنا، کعبے کی حفاظت کرنا، قرآن کو مت چھوڑ دینا. یعنی علی نے وصیت بھی یہی کی ہے ساری جو جاتی. تو حضرت علی نے کچھ ایسا کمایا بھی نہیں نا، سب تو بانٹ دیا تھا، تو وصیت کرنے کو بچا ہی یہ تھا. اب بات ساری یہی ہے کہ جی ظاہر آج بات ہو رہی تھی اور میرے لاکھوں کروڑوں پروگرام جو ہیں اگر کم پڑ جائیں گے، لیکن اگر ہم حضرت علی کی سیرت پہ، ان کی ثقافت پہ، ان کے علم پہ، ان کی بہادری پہ بات کریں تو لاکھوں کروڑوں پروگرام کم پڑ جائیں گے، ہماری بات نہیں ختم ہوگی. کیونکہ نشست کا وقت ختم ہو گیا. صرف اتنا سا کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے اسلام کے ہیروز ہیں، جو ہمارے رول ماڈلز ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، وہ صرف اس وجہ سے ان کی سیرت ہم یہاں بیٹھ کے بیان کرتے ہیں تاکہ ہم اور آپ کچھ سیکھ سکیں. خدارا ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ 0.01% عمل کر لیں، ہماری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. آمین.